مجنوں کو مجنوں کیوں کہا گیا، اس کا اصل نام کیا تھا؟ تو حضرات، انسان میں شہوانی محبت جنون کی حد تک پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ اس محبت میں پاگل ہو جاتا ہے۔ عرب میں قیس نامی ایک آدمی تھا، اس کو کسی خاتون سے تعلق ہو گیا، اگرچہ وہ خاتون رات کی طرح کالی تھی اور اس کے ماں باپ نے بھی اس کا نام لیلا رکھ دیا تھا، لیکن قیس اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں صلح ہوئی۔ حدیث پاک میں ان دونوں کے لیے فرمایا گیا فئتین عظیمتین۔ سیدنا حسن رضی اللہ نے سیدنا امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا۔ اگلے دن سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہ راستہ میں ان کو قیس مل گیا، اس کو سلام کیا۔ پھر سیدنا حسن رضی اللہ نے فرمایا، قیس، یہ میں نے اچھا کیا ہے کہ میں نے حکومت انہی کے سپرد کر دی جو اس کے زیادہ اہل تھے۔ قیس خاموش ہو گیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، قیس، تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ قیس کہنے لگا، جی سچی بات تو یہ ہے کہ حکومت لیلا کو ہی سجتی ہے۔ یہ سن کر سیدنا حسن رضی اللہ نے فرمایا، انت مجنون، تو پاگل ہے۔ اس وقت سے اس کا نام مجنوں پڑ گیا۔ اس کا یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ اس کے اصل نام سے لوگ بہت ناواقف ہیں۔ مجنوں کے والد نے ایک مرتبہ اسے کہا کہ تیری وجہ سے میری بڑی بدنامی ہوئی ہے، چل تجھے بیت اللہ شریف لے جاتا ہوں اور وہاں جا کر اس تعلق سے ایک توبہ کرواتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنے والد کے ساتھ مقام ابراہیم پر پہنچ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس کے والد نے اس سے کہا کہ اب دعا کر کہ اے اللہ، میں لیلا کی محبت سے توبہ کرتا ہوں۔ اس نے والد کے کہنے پر ہاتھ تو اٹھا لیے، مگر دعا کرتے ہوئے کہنے لگا، الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب۔ کیا مطلب؟ اے اللہ، میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے سوچا کہ لیلا کا نام بڑا سنا ہے، ذرا دیکھوں تو صحیح وہ حور پری کیسی ہے جس کی مجنوں کے ساتھ اتنے باتیں مشہور ہیں۔ اس نے دیکھا تو وہ عام لوگوں سے بھی گئی گزری تھی، لہٰذا اس نے دیکھتے ہی اس سے کہا، اے خاتون، کیا بات ہے؟ تو دوسری حسین عورتوں سے بھی زیادہ خوبصورت نہیں؟ وہ کہنے لگی، تو چپ ہو جا کیونکہ تو مجنوں نہیں، یعنی اگر تو مجھے مجنوں کی نظر سے دیکھے گا تو ساری دنیا کی حسین عورتوں سے میں تجھے زیادہ حسین نظر آؤں گی۔ ایسی محبت کو محبت نہیں کہتے بلکہ پاگل پن کہتے ہیں۔ ایک دفعہ مجنوں کتے کو بیٹھا چوم رہا تھا۔ کسی نے کہا، ارے مجنوں، تو کتے کو چوم رہا ہے؟ کہنے لگا، ہاں، میں اسے اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ اس دیار سے ہو کر آیا ہے جہاں لیلا رہتی تھی۔ ایک دفعہ مجنوں ایک جگہ پر بیٹھا لیلا لیلا کر رہا تھا۔ لیلا نے اپنے خادم کو دودھ دے کر بھیجا کہ مجنوں کو پہنچاؤ۔ ایک شخص نے دیکھا کہ مجنوں کے لیے دودھ جا رہا ہے، راستہ میں بناوٹی مجنوں بن کر بیٹھ گیا۔ خادم نے مجنوں سمجھ کر اس کو ہی دودھ دے دیا، اس نے پی لیا۔ خادم جب واپس پہنچا تو لیلا نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، مجنوں کو دے دیا اور اس نے پی لیا۔ دوسری دفعہ پھر بھیجا، پھر وہی بناوٹی مجنوں پی گیا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ لیلا نے سوچا کہ امتحان لینا چاہیے، چنانچہ خادم کو چھری اور پیالہ دے کر بھیجا کہ جاؤ مجنوں سے کہنا لیلا بڑی بیمار ہے، حکیم نے کہا ہے مجنوں کا خون پیے گی تو صحت یاب ہو جائے گی، لہٰذا لیلا کو تیرے خون کی ضرورت ہے۔ اب خادم نے اس سے جا کر کہا، اس نے کہا کہ بھائی، میں تو دودھ پینے والا مجنوں ہوں، خون دینے والا مجنوں نہیں، وہ جنگل میں آگے بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ خادم اصلی مجنوں کے پاس پہنچا تو اس نے فوراً اپنے بدن پر چاقو چلا دیے، لیکن خون نہیں نکلا کیونکہ لیلا کے عشق میں اس کے بدن کا سارا خون ختم ہو گیا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ لیلا کے عشق میں مجنوں کتنا بے قرار ہوا کہ اس کے بدن کا سارا خون ختم ہو گیا۔ یہ دنیا کی محبت کا حال ہے، اور اصل محبت
تو اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کے ساتھ رسول اللہ کی محبت بھی پیدا کرنی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے والد، اولاد اور سارے لوگوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی جب ہر ایک کے مقابلہ میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت ہوگی تو ہی اتباع اور اطاعت ہو سکے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ بھی اسے ایک قرب عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک ہے من تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ دیکھیے کس قدر پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، لیکن اپنی طرف سے طلب تو ہو، وہ تو اس قدر مہربان ہے کہ ہماری طرف سے طلب میں ضرور دستگیری فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقت برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھلاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ راہ خدا میں جد و جہد کرتے ہیں ان کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا پہلے ہمیں اللہ کی راہ کا مجنو بننا پڑے گا، اور جس کے پاس اللہ کی محبت ہے اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا پڑے گا۔ علماء، صلحاء اور بزرگوں کے پاس ان کی مجلسوں میں آنا جانا ہوگا، پھر انشاءاللہ تم کو بھی وہ محبت کی آگ لگ جائے گی۔ اس کے بعد تو دل کی دنیا ہی بدل جائے گی۔ دنیا کی آگ سے جو قریب ہوتا ہے وہ آگ اس کو جلا دیتی ہے۔ اس طرح جن اللہ والوں کے دلوں میں عشق کی آگ لگی ہے وہ اس سے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔